اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ مسجد کے احکام کے سلسلے میں مسائل بیان ہو رہے تھے، آج بھی اسی کے سلسلے میں مسائل بیان ہوں گے۔ آج کا یہ درس ان احکامات کے سلسلے میں آخری درس ہوگا۔ انشاءاللہ 100 درس کا 5 شوال کو امتحان ہونے کے بعد پھر سے یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 922، جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز تحیت و احترام مسجد کی نیت سے پڑھے، اور اگر واجب نماز یا کوئی اور مستحب نماز پڑھے تب بھی کافی ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو مستحب ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے۔ اگر وہ واجب نماز نہیں پڑھنا چاہتا یا دیگر کوئی مستحب نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو اس میں مستحب ہے کہ 2 رکعت احترام مسجد کی نیت سے نماز ادا کرے، کیونکہ مسجد کوئی پکنک اسپاٹ نہیں ہے۔ اگر مسجد میں جایا جائے تو اس کا احترام کرتے ہوئے مستحب ہے کہ 2 رکعت اس میں نماز ادا کی جائے۔ لیکن اگر کوئی واجب نماز جا کے پڑھنا چاہتا ہے یا کوئی دوسری مستحب نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 923، اگر انسان مجبور نہ ہو تو مسجد میں سونا، دنیاوی کاموں کے بارے میں گفتگو کرنا اور کوئی کام کاج کرنا اور ایسے اشعار پڑھنا جن میں نصیحت اور کام کی کوئی بات نہ ہو مکروہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس گھر موجود ہے یا کوئی ہوٹل مل سکتا ہے یا رشتہ دار وغیرہ کا گھر موجود ہو تو ایسی صورت میں مسجد میں سونا، لیٹنا صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے۔ یہاں پہ صحیح نہیں سے مراد یہ ہے کہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں کوئی کام کاج کرنا یا ایسے اشعار پڑھنا کہ جس میں کوئی نصیحت نہ ہو تو یہ چیزیں مکروہ ہیں۔ نیز مسجد میں تھوکنا، ناک کی آلائش پھینکنا اور بلغم تھوکنا بھی مکروہ ہے، بلکہ بعض صورتوں میں حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ گمشدہ کو تلاش کرتے ہوئے آواز بلند کرنا بھی مکروہ ہے، لیکن اذان کے لیے آواز بلند کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ مسجد میں تھوکنا، ناک کی آلائش نکالنا، بلغم وغیرہ یہ سب نکالنا مکروہ ہے، اور بعض صورتوں میں حرام جو انہوں نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بلغم نکالنے سے، ناک کی آلائش پھینکنے سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہو تو ایسی صورت میں ایسا کام کرنا مسجد کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی شخص کو آواز دینا، بلند آواز سے پکارنا مسجد میں، چاہے وہ گمشدہ شخص کو تلاش کرنے کے لیے ہو یا اگر کوئی دور کھڑا شخص جو آواز آسانی سے سن نہ سکتا ہو اسے بلانے کے لیے ہو، یہ آواز بلند کرنا مسجد کے اندر مکروہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں یہ چیزیں تو کم دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن اگر بڑی مسجدیں ہوتی ہیں اکثر یہ چیزیں وہاں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ لوگ بلندی سے آواز دیتے ہیں، تو ایسی آواز بلند کرنا مسجد میں مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اذان دینا چاہتا ہے تو اذان کے لیے آواز بلند کی جا سکتی ہے، یہ مکروہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 924، دیوانے کو مسجد میں داخل ہونے دینا مکروہ ہے، اور اسی طرح بچے کو بھی داخل ہونے دینا مکروہ ہے جو نمازی کے لیے باعث زحمت ہو یا احتمال ہو کہ وہ مسجد کو نجس کر دے گا۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ بچے کو مسجد میں آنے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس شخص کو مسجد میں جانا مکروہ ہے جس نے پیاز، لہسن یا اس سے مشابہ کوئی چیز کھائی ہو جس کی بو لوگوں کو ناگوار گزرتی ہو۔ مثال کے طور پر اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں
کہ دیوانہ اگر مسجد میں داخل ہو رہا ہو تو اسے مسجد میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ وہ لوگوں کی نماز میں خلل واقع کرے گا۔ اسی طریقے سے چھوٹا بچہ کہ جسے اچھے اور برے کی تمیز نہ ہو تو اسے بھی مسجد میں داخل نہیں ہونا دینا چاہیے، لیکن اگر وہ لوگوں کی، مومنین کی نماز میں خلل واقع کرتا ہو، لوگوں کے لیے باعث مشقت اور زحمت ہو تب۔ لیکن اگر باعث مشقت اور زحمت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ ایسا بچہ کہ جو بالکل کمسن ہو اور یہ احتمال ہو کہ اگر یہ مسجد میں جائے گا تو ممکن ہے کہ مسجد کو نجس کر دے، تو ایسی صورت میں ایسے بچے کو بھی مسجد میں لے جانا مکروہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو مسجد میں پیاز، لہسن یا ایسی چیزوں کو کھا کے جانا مکروہ ہے کہ جس سے لوگوں کو اذیت ہو اس کی بو سے، اور ایسے شخص کو گریز کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی چیز نماز کے وقت کھا کر مسجد میں نہ جائے کہ جس سے لوگوں کو اذیت ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔